حضرت امام حسن حضرت فاطمہ الزہرا کے سب سے بڑے بیٹے اور حضرت امام حسین کے بڑے بھائی تھے۔ اہل اسلام ان کا پیغمبر اسلام کے نواسے کے طور پر احترام کرتے ہیں۔ ناظرین، اہل سنت حضرت امام حسن کو پانچواں خلیفہ راشد جبکہ اہل تشیع حضرت امام حسن کو دوسرا امام مانتے ہیں۔ ہجرت کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ولادت امام حسن کی خبر ہوئی تو آپ اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے نواسے کو دکھانا کیا نام رکھا ہے۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ حرب نام رکھا ہے؟ فرمایا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پیدائش کے 7ویں دن عقیقہ کیا گیا اور 2 مینڈوں کی قربانی کر کے سر کے بال اتروائے اور ان کے ہم وزن چاندی خیرات کی گئی۔ حضرت حسن کے والد حضرت علی نے 21 رمضان کو شہادت پائی۔ اس وقت حضرت حسن کی عمر 37 سال 6 یوم تھی۔ حضرت علی کے بعد عبداللہ ابن عباس کی تحریک سے قیس ابن سعد بن عبادہ انصاری نے امام حسن کی بیعت کی اور ان کے بعد تمام حاضرین نے بیعت کر لی، جن کی تعداد 40,000 تھی۔ یہ واقعہ 21 رمضان 40 ہجری یوم جمعہ کا ہے۔ ابن عباس نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور لوگوں کو بیعت کی دعوت دی۔ سب نے انتہائی خوشی اور رضامندی کے ساتھ بیعت کی۔ آپ نے مستقبل کے حالات کا صحیح اندازہ کرتے ہوئے اسی وقت لوگوں کے ساتھ یہ شرط طے کی کہ اگر میں صلح کروں تو تم بھی صلح کرنا اور اگر میں جنگ کروں تو تمہیں بھی میرے ساتھ مل کر جنگ کرنا ہوگی۔ سب نے اس شرط کو قبول کر لیا۔ آپ نے انتظام حکومت اپنے ہاتھ میں لیا اور مقدمات کے فیصلے کرنے لگے۔ لیکن جب آپ نے دیکھا کہ اسلامی معاشرہ انتشار کا شکار ہے اور آپ نے تخت حکومت کو خیر بات کہہ دیا، کیونکہ حضرت حسن کا واحد مقصد حکم خدا اور حکم رسول کی پابندی کا اجرا تھا۔ امام حسن علیہ السلام نے دین خدا کی سربلندی کے لیے اور فتنہ فساد کا سر کچلنے کے لیے کتاب خدا اور سنت رسول پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے اور اپنے نانا رسول اللہ کی صلح حدیبیہ کی تاثیم تخت حکومت کو ٹھوکر مار کر جو تاریخی صلح کی، وہ اسلام کی تاریخ کا ایسا ناقابل فراموش باب ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ منورہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن حق مرکز اور تعلیم محمد کے سرچشمہ امام عالی مقام امام حسن علیہ السلام کا قائم رہنا دشمنان دین کو کب گوارا تھا۔ اسی لیے جودہ بنت اشرف جو کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی تھی، اس کو کسی نے انعام و اکرام کا لالچ دے کر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ ابن سعد نے عمران ابن عبداللہ ابن طلحہ سے روایت کی ہے کہ کسی نے حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں دیکھا کہ آپ کے دونوں چشم کے درمیان قل هو اللہ احد یہ آیت لکھی ہوئی ہے۔ آپ کے اہل بیت میں اس سے بہت خوشی ہوئی، لیکن جب یہ خواب حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ واقع اگر یہ خواب دیکھا ہے تو امام حسن کی عمر کے چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ یہ تعبیر صحیح ثابت ہوئی اور بہت قریب زمانے میں آپ کی بیوی جودہ بنت اشرف نے آپ کو زہر دے دیا۔ زہر اتنا سخت تھا کہ آنتوں کے ٹکڑے کٹ کٹ کر خارج ہونے لگے۔ 40 روز سخت تکلیف میں مبتلا رہے۔ قریب شہادت جب آپ کی خدمت میں آپ کے بھائی حضرت حسین حاضر ہوئے اور پوچھنے لگے او میرے بھائی بتاؤ آپ کو کس نے زہر دیا؟ تو فرمایا کیا تم اس کو قتل کرو گے؟ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اس کو قتل کروں گا۔ امام حسین کے جواب کے بعد حضرت امام حسن نے فرمایا کہ میرا گمان جس کی طرف ہے اگر در حقیقت وہی قاتل ہے تو اللہ تعالیٰ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے اور میرا فیصلہ کل بروز محشر ہوگا اور اس کی گرفت بہت سخت ہے، اور اگر وہ نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا کہ میرے سبب سے کوئی بے گناہ مصیبت میں مبتلا ہو۔ میرے بھائی، میں نہیں چاہتا کہ وہ جو بے گناہ ہے جس کی طرف میرا گمان ہے کہ آپ اسے بے گناہ قتل کریں۔ مجھے اس سے پہلے بھی تو کئی مرتبہ زہر دیا گیا ہے، لیکن اس مرتبہ کا زہر سب سے زیادہ تیز ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی منزلت اور کرامت کس قدر بلند و بالا ہے کہ آپ سخت تکلیف میں مبتلا ہیں، آنتیں کٹ کٹ کر نکل رہی ہیں، مگر انصاف کا بادشاہ اس وقت بھی اپنی عدالت و انصاف کا نہ مٹنے والا نقش صفحہ تاریخ پر ثبت فرماتا ہے۔ امام کی احتیاط اجازت نہیں دیتی کہ جس طرف گمان ہے اس کا نام بھی لیا جائے۔ اس وقت آپ کی عمر 45 سال 6 ماہ چند روز تھی۔
جب آپ نے جام شہادت نوش کیا اور آپ 5 ربیع الاول کو اس دار ناپائیدار سے مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی اور درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ ناظرین، یہ بات تو واضح ہوئی کہ آپ کو زہر آپ کی بیوی نے دیا، اور بعض روایات کے مطابق یہ زہر آپ کو کھجوروں میں دیا گیا، مگر اس بات کے اندر اختلاف ہے کہ جودہ بنت اشف کو زہر دینے پر کس نے آمادہ کیا اور اسے کس نے اس بات کی طرف مائل کیا اور لالچوں اور انعام و اکرام دیا۔ حضرت امام حسن علیہ السلام کی شہادت اہل اسلام کے لیے نہایت دردناک واقعہ ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی تاریخی، حقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے اردو قصہ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔